صفائی پیش کرتے ہوئے، ہاں اگر اس نے کہا تھا تو غلط نہیں کہا تھا، اس لیے غلط نہیں کہا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ دین مکمل پہنچا چکے ہیں، اب کسی وصیت کے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے پیش نظر وہ اپنے علم کی بنیاد پر اس نے اگر پیغمبر سے کہہ دیا تو کیا ہوا؟ یعنی عمر کا دفاع واجب اور پیغمبر کا دفاع نہیں، یعنی سرور کائنات کا احترام جاتا تو جائے مگر عمر بچ جائے، اگر پیغمبر کا احترام جاتا تو جائے مگر ابوبکر بچ جائے، پیغمبر کا احترام جاتا تو جائے مگر عمر بچ جائے۔ تو تیرا دین عمری ہے یا محمدی ہے؟ تو کیا خاتم الانبیاء کو پیغمبر مانتا ہے یا عمر کو؟ ایک بات ہم سے کہا جاتا تم علی کو بڑھاتے ہو، اور ہم نے آج تک کوئی روایت صرف مکتبہ اہل بیت سے نقل نہیں کی، اور میں نے چیلنج کیا تھا ایک ضعیف سی روایت کسی شیعہ کتاب سے نکال کے دکھا دے، امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی ایک روایت، معمولی سی گستاخی کی، تو اپنی بنومے کی لکھوائی کتابوں سے لے کر آیا اور کہا کہ یہ ساری سورہ نساء کی آیت جو اتری ہے شراب کے بارے میں، علی کے بارے میں اتری ہے، یہ تیرے باپ دادا نے لکھا ہے۔ ہم اس مذہب کو مانتے نہیں ہیں جو تیرے باپ دادا کا ہے، ہم اس مذہب کو مانتے جو خاتم الانبیاء علی اور فاطمہ و حسن و حسین لے کا ہے۔ تو ہمارے مکتب سے، میں اپنے مکتب سے جو روایت پیش کروں گا، میں اپنے مکتب سے پیش کرنے سے پہلے اہل سنت کے مکتب سے پیش کیے بغیر قسم بخدا میں اپنے مکتب سے پیش نہیں کروں گا۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو آجا، مناظرے کا تو سلیقہ یہی ہے کہ تو میرے مقابلے پر میری روایت کو میرے منہ پر مار دے، میں تیرے مقابلے پر تیری روایت کو لیتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے۔ کرنے والے پہ لعنت! میں امیر المومنین سے کہتا ہوں یا علی، ٹھیک یعقوب پیغمبر ہیں، اب آئیے بالکل ایک غیر جذباتی اور غیر ایک بالکل بھی ایک سیدھی سادھی گفتگو، ظاہر ہے یعقوب پیغمبر ہیں، یوسف بیٹا۔ خود حضرت یعقوب نے اپنی ہی قمیص کو اپنے آنکھوں پر کیوں نہیں لگایا؟ آخر وہ بھی تو پیغمبر ہیں۔ حضرت یعقوب اپنی ہی قمیص کو اپنے آنکھوں پر لگاتے شفا دے دی، وہ بھی تو پیغمبر کے جسم کی قمیص ہے۔ یہ یوسف کی قمیص میں کیا خوبی تھی؟ خود اپنی قمیص لگاتے، اپنی قمیص اپنے آنکھوں پر لگاتے، اپنا ہاتھ دست رسالت، دست نبوت، دست عصمت، دست عظمت، دست الہی، پتا چلا یوسف کے پاس کچھ اور ہے، کچھ اور ہے۔ اس لیے کہ اگر یعقوب اپنی قمیص اپنے آنکھوں پر لگاتے، بینائی بھی آ جاتی، جوانی بھی آ جاتی۔ یہ یوسف ہی کی قمیص میں کیوں یہ اثر تھا کہ جب یوسف کی قمیص، ایک صلوات بھیجیے گا، یہ ارشاد ہوتا ہے قالوا تاللہ تبدأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الخالقین، خدا کی قسم اس طرح سے یوسف کا ذکر کرتے کرتے یا تو آپ ختم ہو جائیں گے یا آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ یعقوب کے جو غیر نبی، غیر معصوم بیٹے ہیں، وہ یوسف کے غم میں رونے کو ہلاکت قرار دے رہے ہیں، یوسف کے غم میں رونے کو ہلاکت قرار دے رہے ہیں۔ اس طرح سے روتے روتے آپ ہلاک ہو جائیں۔ تکون من الحال قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں روتا ہوں نا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ آنسو میں بہاتا ہوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں زنجیر مارتا ہوں، تمہیں کیوں درد ہوتا ہے؟ میں چھرا مارتا ہوں، تمہاری پیٹ پر کیوں لگتا ہے؟ پتا چلا یہ خنجر یزید وقت پر لگتا ہے۔ یزید وقت کا میرے زنجیروں سے تڑپنا اس بات کی دلیل ہے کہ زنجیر یزید وقت کی گردن پر، ورنہ اسے کیا تکلیف ہے؟ اسے کیا تکلیف؟ تم تو اور بھی تیز کر کے مجھے دو، جس سے کہ چلو مر جاؤ۔
تم تو خوش ہو جاؤ کہ تمہاری گولیاں بچ جائیں گے، ہم خود ہی اپنا آپ کو مار کے مر جائیں گے. تمہیں کیوں تکلیف ہے؟ تمہاری تکلیف مجھے بتا رہی ہے. میں حسین کہہ کے مانتا ہوں تو تمہارا یزید اندر سے پکارتا ہے. خون میرا نکلتا، جسم میرا کٹتا، گوشت میرا گر جاتا. تکلیف تمہیں کیوں ہو گئی؟ تکلیف تمہیں کیوں ہو گئی؟ اس کے معنی کہ تو نے جو اندر یزید کو چھپایا. ہم بھی تو زنجیر اس لیے مار رہے ہیں کہ اس ملعون کو تلاش کر رہے ہیں. مل تو جائے کہیں، مل تو جائے. ہم تلاش کر رہے ہیں. ہم روتے اس لیے کہ ابھی تک وہ خبیث ملا نہیں ہے، وہ ملعون ملا نہیں ہے جس نے زہرا کی بیٹیوں کو لایا. وہ ملا نہیں ہے. تو کب تک چھپائے گا؟ آئے گا دلوں کو ٹٹولنے والا. اب قریب ہے. تو اب آئیے آپ آگے دیکھیے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میرے بیٹوں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں روتا ہوں، تمہیں کیوں تکلیف ہے؟ میں اپنے بارگاہ الہی میں شکایت کرتا ہوں. میں یوسف کے غم میں روتا ہوں، تمہیں روتا ہوں. تمہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلم. اس رونے کا جو اجر ہے میں جانتا ہوں، تم کیا جانتے؟ وَعَالَمٌ مِّنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کی طرف سے اس رونے کی فضیلت جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پتا چلا اولیاء الہی پر رونا خود ایک نماز ہے، خود ایک فضیلت ہے. نبی خدا. آگے چلیے. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ. میرے بیٹوں جاؤ یوسف اور یوسف کے بھائی کو تلاش کرو. آخی وَلَا تَيَأْسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ. روح رحمت خدا سے مایوس نہ ہو. انہو لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. رحمت خدا سے مایوس نہیں ہوتے سوائے قوم کافر. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. جب داخل ہوئے حضرت یوسف پر یعنی عزیز مصر پر ان کی نظر میں اور کہا کہ عزیز مصر ہم پر رحم کیجئے، تصدق کیجئے، بہت ہی ہمیں ستایا قحط نے ہم آپ کی بارگاہ میں. قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف وَأَخِي. کیا تم اب بھی نہیں جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اذ انتم جاہلون. جب تم جاہل تھے، جب تم جاہل تھے. بخدا اس میں جو نقطے ہیں وہ میں نہیں، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا. جب تم جاہل تھے، پتا چلا جب تم جاہل تھے. حضرت یوسف کا جملہ اپنے بھائیوں کے لیے. نبی کے بیٹے بھی اگر جاہل ہوں تو نبوت شناس نہیں. نبی کے بیٹے ہیں مگر چونکہ نبوت شناس نہیں ہے تو ایک نبی خدا خود اپنے سگے بھائیوں سے فرمایا تم جاہل تھے. تو جب ایک یعقوب سے پیدا ہونے والے بچے نبی نہ تو باپ کو سمجھ سکے نہ بھائی کو، نہ باپ کو سمجھ سکے، باپ سے کہہ رہے ہیں ہلاک ہو جاؤ گے. آگے اس سے پہلے کا ایک گزر، مجھے حیرت ہے اس پر. جب انہوں نے آ کے کہا بیڑیا کھا گیا یوسف کو، بالکل ابتدائی آیا بیڑی کھا گیا. آپ جانتے حضرت یعقوب نے کیا کیا؟ غور کیجئے. حضرت یعقوب صحرا میں گئے، ان بچوں سے کہا آؤ دکھا دو کہاں میرا یوسف کھا گیا. ناممکن ہے کہ میرا یوسف بیڑیے کھا جائے. انبیاء کو درندے نہیں کھاتے، میرا یوسف درندے نہیں کھا سکتے. بیٹوں نے آگے دکھایا. جب یہ تبری تاریخ کامل التواریخ ابن اسیر تبری یہ سارے مورخین آپ اٹھا کے دیکھیے گا کہتے ہیں جب حضرت یعقوب آئے آواز دی سارے بیڑیے جمع ہو گئے، سارے بیڑیے جمع ہو گئے. حضرت یعقوب نے کہا تم میں سے کس نے میرا یوسف کھایا؟ ایک بیڑیا آ کے یعقوب کے قدموں پر گرا، کہا یہ پیغمبر خدا، کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ ہمت کریں نبی کو کھا جائے؟ سمجھتے ہیں آپ؟ صحرائی درندے اور بیڑیے تو آ کے نبوت کے قدموں پر جھک جائے اور یہ کہہ دیں، یہ تبری
کہہ دیں کہ کیسے ممکن ہے کہ بیڑی ایک نبی خدا کو کھا جائے. تو پتہ چلا جس نے انبیاء اور انبیاء کی اولاد کی توہین کی وہ بیڑیے سے. قرآن کریم جب اس طرح کے بلمباور ایک صحابی تھا حضرت موسیٰ کا, جب اسے کتے سے تشبیہ دیتا ہے تو یہ قرآن ایک مثال دے رہا. قرآن کریم کی مثال کسی فرد, کسی زمانہ, کسی اثر سے متعلق نہیں ہے, مثال دے رہا. کیا مطلب؟ اگر انبیاء کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی انبیاء کو دھوکہ دے, انبیاء کی توہین کرے, انبیاء کو چھوڑ کے بھاگے, کتے سے بدتر ہے, کتا وفادار ہے.